نجائز کاموں کے لیے بڑا نکلتا ہے. شادیوں پہ لاکھوں نہیں، جن کے پاس ہے کروڑوں لگاتے ہیں، کروڑوں. جس سیٹھ صاحب نے بیٹی کو کوٹھی دی، اچھا جی داماد کو گاڑی دی، کاروبار کے لیے جناب 50 لاکھ دے دیے، اتنے پیسے نکلیں گے. لیکن اگر کسی بیوہ عورت کے گھر راشن ڈالنے کی بات آ جائے، کسی یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کی شادی کروانے کی بات آ جائے، کسی یتیم بے سہارا بچے کی تعلیم کی بات آ جائے، پھر وہ سیٹھ صاحب کہیں گے نہیں ابھی میں نے بیٹی کی شادی کی ہے، بڑا خرچہ ہو گیا، اب تو میرے پاس بچے ہی کچھ، اب تو میری تجوری خالی ہو. بات یہ نہیں، بات پتہ کیا ہے؟ تو نے اللہ کو ناراض کر کے پیسہ کمایا ہے، میرے اللہ کو پسند ہی نہیں تیرا پیسہ اس کی راہ میں. تم کون ہوتا ہے نہ لگائے؟ کبھی اس پہلو پہ غور کیجیے. بندہ کون ہوتا ہے جو کہے میں اللہ کی راہ میں نہیں لگاتا؟ یہ تو میرے اللہ کی ناراضگی ہے تجھ سے کہ میرا اللہ چاہتا ہی نہیں تو اس کی راہ میں مال لگائے اور تیری بخشش کا کوئی سامان ہو. میرا اللہ تو تجھے گرفت میں لے چکا ہے کہ اچھا جس راہ سے کمایا اسی راہ پہ لگا. میری راہ میں تیرا پیسہ نہیں لگے گا، میری راہ میں مزدوری کرنے والا جس کے ہاتھوں میں چھالے بنے ہوئے، سارا دن جو کئی کا کام کرتا رہا، اونٹے اٹھاتا رہا، مزدور ہے، پسینہ جس کا بہتا رہا سارا دن، سر سے پاؤں تک جس کا جسم دکھ رہا ہے، شام کو دہاڑی کے 300-250 لے کے گھر کی طرف جا رہا ہے. کوئی بیوہ اس سے سوال کر لیتی ہے، کوئی یتیم اس سے سوال کر لیتا ہے. میرے اللہ کو اس کے حلال کا مال اتنا پسند ہوتا ہے کہ میرا اللہ اس سے 50 اس بیوہ کو دلوا دیتا ہے، اس سے 20-30 روپے اس یتیم کو دلوا دیتا ہے. لیکن کروڑ پتی لاکھ پتی پاس سے گاڑی پہ گزرتے ہوئے شیشے کو حقارت کی نظر سے اس بیوہ یتیم کو دیکھ کر اوپر چڑھا لیتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں نے کوئی بڑا شاندار کام کیا ہے. ارے بندہ خدا، تجھے سمجھ ہوتی تو تو توبہ کرتا کہ تجھ سے تیرا اللہ اتنا ناراض ہے کہ 50 روپے دینے کی توفیق نہیں دی ہے، اور جو 250 کما کے آیا سارا جسم دکھ رہا ہے، میرا اللہ اس سے کتنا راضی ہے کہ اس کے 50 روپے کو میرے اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا. بدلیے اپنے سوچ کے ساتھ. نہ دینا پیسہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی، اب دیکھیے نا سوچ کا لیول کیا ہوتا ہے. آپ کے دروازے پہ ایک سائل آ گیا، اس نے آگے سوال کیا کہ میں مقروض ہوں، اتنی رقم مجھے چاہیے. اب جو بھی اس نے سوال کیا، جناب حسن مجتبی اندر گئے، اس کو لا کے اس کی مطلوبہ رقم فراہم کر. اب مطلوبہ رقم فراہم کرنے کے بعد مسجد کے چندے کے لیے اب آپ کی خدمت میں آ رہے، ذرا محبت کیجیے، توجہ. گفتگو اپنے اختتامی مراحل میں. جناب حسن مجتبی گھر گئے، جتنا سوال تھا اس کا وہ رقم لا کر اس کے حوالے کر دی، سوال پورا کر دیا. لیکن آنسو ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے. جناب حسن مجتبی رو رہے. اب جو آپ کے محبان تھے، جو آپ کے چاہنے والے تھے، جو آپ کے ارادت مند تھے، انہوں نے عرض کیا امام آپ نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا، پھر کیوں رو رہے ہیں؟ جناب حسن مجتبی ایسے نہیں ان ہستیوں کو سلام عقیدت آج بھی لوگ پیش کرتے، ایسے نہیں حسن مجتبی سے محبت اور غلامی کا دم ہم بھرتے. جناب حسن مجتبی نے فرمایا اے لوگوں، میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ میں خود سے اس تک کیوں نہیں پہنچ سکا، میں اپنے آپ اس کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے کیوں نہیں اس کی مدد کر سکا، اس کو مجھ سے سوال کیوں کرنا پڑا، اس کو میری چوکھٹ پہ کیوں آنا پڑا. یہ مانگنا آسان نہیں. جن کی شرم اتر چکی مانگنے والے، کئی بیچارے جو مانگنے والے حقیقت میں جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں مانگتے، بیچارے وہ اپنے آپ میں مرتے ہیں یہ سوچ سوچ کر کے مانگیں کیسے. کبھی سوچا آپ نے کہ امام کے لیے کتنا مشکل ہوگا اپنے نمازی سے کہنا کہ یار میرے گھر میں آئے روٹی نہیں پکی مجھے دے دو کچھ. کبھی غور کیا آپ نے اس پہلو؟ جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں یہ کہہ کر پیچھے اس امام کے، اب وہ امام اگر دین جاننے والا ہو، سمجھنے والا ہو، تو وہ کبھی اپنے مقتدی کے سامنے یوں کرے گا؟
اور کتنے نمازی ہیں جنہوں نے کبھی خود سے سوچا ہو کہ یار پتہ نہیں امام کو بھی کوئی ضرورت ہوگی شاید. اور یہ صرف امام کی بات نہیں، یہ آپ کے محلے میں ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے، آپ کی فیملی میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جن کو جکڑ رکھا ہے ان کی حیا، ان کی عزت نفس نے، اور وہ پتہ نہیں کس طرح اپنا گزر بسر کرتے ہیں. ذرا تصور کیجئے، آج 50,000 کمانے والا بھی کہتا ہے میری ضرورت پوری نہیں ہوگی. ایسے ہی ہے، 50,000 کمانے والا بھی کہتا ہے میری ضرورت 10,000 کمانے والا بھی چاہتا ہے. اگر 50,000 والے کی پوری نہیں ہو رہی تو 10,000 والا کیا کر رہا ہے؟ کبھی غور کیا؟ کیا آپ کا کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی بھانجا، کوئی بھتیجا، کوئی چچا، کوئی ماموں، کوئی خالو نہیں ہے اس حالت میں کہ جو 8 سے 10 12,000 مہینے کا کما رہا؟ کتنی آپ نے آج تک اس کی مدد کی؟ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ نے کتنا احساس کیا اس کا؟ آپ نے مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کا کتنا احساس کیا جو اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے رسول کا دین سمجھنے کے لیے